بھائیو، آج کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک حدیث کے اوپر، اور اس کے ساتھ ایک شیخ صاحب کا واقعہ بیان کر دوں. ایک دن میں نے شیخ صاحب کو فون کیا، بڑا دقت انگیز واقعہ. میں نے کہا شیخ صاحب، ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2733، اور یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 58 نمبر ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان. شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے. تو میں نے شیخ صاحب کو فون کیا ٹیسٹر لگانے کے لیے. میں نے کہا شیخ صاحب، اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ یہ نہیں بتایا کدھر ہے. کہتے ہیں ہاں علی بھائی ہے حدیث، بالکل صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے تھے یہودیوں نے. اچھا، اب کوئی اور مولوی ہوتا اس کو فوراً فکر پڑ جانی تھی، یار یہ کہیں بریلوی نہ پکڑ لیں تو یہ نہ بنا دیں تو وہ نہ بنا دیں. یہ میں بتا رہا ہوں نا، حق گوئی ان کے اندر موجود تھی اور وہ انٹرپریٹیشن بھی اس کی کرتے تھے. تو حدیث میں پہلے بیان کر دیتا ہوں. جامعہ ترمذی 2733، مشکات میں 58 نمبر، سنن نسائی سنن ابن ماجہ میں موجود. اور امام ترمذی نے باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان. دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے لیے جو 9 نشانیاں تھی کھلی، وہ ذرا بتائیے کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پہ حرام کی تھی بنی اسرائیل پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 9 نشانیاں یہ ہیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ جو 10 کمانڈمنٹس بھی آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 39 تک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. دوسری چیز چوری نہ کرنا. تیسری چیز زنا نہ کرنا. چوتھی چیز ناحق کسی کو قتل نہ کرنا. ہاں بفتوی شریعت ہو پھر تو ٹھیک ہے، وہ حکومت جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل یا فساد فی الارض کرنے والے کو مرتد کی سزا دی جا سکتی ہے. نمبر 5، بے قصور کو حاکم کے پاس گھسیٹ کرنا لے کے جانا. نمبر 6، جادو نہ کرنا. نمبر 7، سود نہ کھانا. نمبر 8، پاک باز عورت پر زنا کی تہمت نہ لگانا. اور نمبر 9، اے یہودیوں، پرٹیکولرلی تمہارے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا. یہ 2 طرح کا تجاوز انہوں نے کیا. ایک تو وہ ہیلا کر کے تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ بعض ایسے فنیٹک تھے کہ وہ اس دن باقی سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی کام بھی نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ صرف وہ چیز منع کی گئی تھی. تو وہ بھی حد سے تجاوز کر چکے تھے، ان کو بھی تقوی کا ہیضہ ہو گیا تھا. تو حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا. جب یہ 9 باتیں انہوں نے یہودیوں نے سنی تو ان دونوں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور کہا، اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسلام نہیں قبول کیا، صرف گواہی دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میری اتباع سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ہمارے یہودی علماء ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے. وہ یہی والا مسئلہ ہے آج کل جو مولویوں والا ہے. ذرا سی کو بات مانیں گے تو مولوی کہہ دیں گے یہ گنڈا سنگھ تو وہابی ہو گیا ہے. وہ سنا ہو نا پنجابی کا محاورہ. تو ایسا زہریلا لفظ بول دو، کوئی بات کر دے اہل بیت کی، کہہ دو کہ رافضی ہو گیا. کوئی توحید کی بات کر دے، کہہ دو یہ وہابی ہو گیا. کوئی صحابہ کی بات کر دے کو دیوبندی ہو گیا. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دے کو بریلوی ہو گیا، تاکہ اگلے کی مت ماری جائے، وہ بات ہی نہ سنے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ حدیث صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس میں تو پاؤں بھی چومنے کا ہے. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں چومے جا سکتے ہیں. اس کی بنیاد پر کبھی کسی صحابی نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چموائے. ہاتھ چموانا ثابت ہے اور وہ ہم قائل ہیں. وہ میں نے سلمہ بن اکوا کی روایت الادب المفرد سے بیان کر دی 973 نمبر. تو پاؤں چومنے کے ہم قائل نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور پھر شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی، میرے دل میں ایک خواہش ہے جو قیامت والے دن میں اپنے رب کے حضور رکھوں گا.
میں نے کہا شیخ صاحب کون سی خواہش ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومنے کی اجازت دی جائے، جن کی احادیث کی میں نے خدمت دنیا کے اندر کی ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومے، اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیں۔ یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں، یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو قسم کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے، ہو سکتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں۔ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لوں، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب، وہ بھی ریکارڈ کیا تھا۔ اب تو بول بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو، اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔